السلام علیکم دوستو، چلیں آج حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت یکم رمضان 470 ہجری کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طبقہ اولیاء کے سردار ہیں، چمنستان صوفیہ کے مہکتے پھول ہیں، اس نورانی قافلہ کے سپہ سالار ہیں جس کا ہر مسافر وفادار اور قدرت کے رازوں کا پاسدار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد، عبد القادر، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین وغیرہ مشہور القابات ہیں۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کا قد درمیانہ، بدن نحیف، سینہ چوڑا، داڑھی گھنی، رنگ گندمی، گردن اونچی، آنکھیں سیاہ تھیں جبکہ ابرو ملی ہوئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور اپنے مزید معلومات کے لیے زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم قرآن کو روایت و درایت اور تجوید و قرات کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا، اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال و مستند علماء کرام سے حدیث کا سماعت فرما کر علوم کی اس شاندار طریقے سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم عصر علماء میں نمایاں مقام پا لیا، بلکہ ان کے بھی مرجع بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ ان سے مختلف علوم و فنون پڑھا کرتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد مختلف قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ جملہ اولیاء کرام بشمول حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے عموماً ہمارے پیش نظر ان کی کرامات ہوتی ہیں، اور ہم ان کرامات سے ہی کسی ولی کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں صحیح اور درست اسلوب یہ ہے کہ ہم صرف اولیاء کاملین کی کرامات تک ہی اپنی نظر کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کی حیات کے دیگر پہلوؤں کا بھی مطالعہ کریں کہ ان کا علمی، فکری، معاشرتی، سیاسی اور عوام الناس کے خیر و بھلائی کے ضمن میں کیا کردار رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی شخصیت مبارکہ ہمہ جہت اوصاف کی حامل ہے۔ ان جہات میں سے کرامات صرف ایک جہت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غوث پاک کی تعلیمات کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور پوری دنیا جنہیں غوث الاعظم دستگیر اور پیران پیر کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے اور ان کے ہاں تصوف، روحانیت اور ولایت کیا ہے۔ ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان بزرگان دین کے ایام منائے جاتے ہیں تو اس حوالے سے منعقد کانفرنسز اور اجتماعات میں ہمارا موضوع اکثر و بیشتر کرامات ہوتا ہے۔ کرامت سے کسی بھی ولی اللہ کا ایک گوشہ تو معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھ لیں
کہ صرف کرامات کا نام ولایت نہیں، اور ولایت صرف کرامت تک محدود نہیں۔ ولایت کرامت کو نہیں کہتے، بلکہ ولایت استقامت کو کہتے ہیں۔ جب کرامت کا بیان ہوتا ہے تو یہ اولیاء کرام کی شان کا ایک گوشہ ہے۔ ان کے اصل مقام کا پتہ استقامت سے چلتا ہے۔ کتاب و سنت کی مطابقت اور استقامت ہی سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں عروج و کمال نصیب بنتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ صرف اولیاء کرام کی کرامات ہی بیان نہ کریں، بلکہ ان کے تعلیمات پر بھی روشنی ڈالیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔